توحید کسی چیز کی وحدانیت پر حکم کرنا ہے، اور یہ حکم علم کے سوا نہیں کیا جا سکتا. یہ حکم علم کے سوا نہیں کیا جا سکتا. لہذا اہل سنت و جماعت تحقیق کے ساتھ وحدانیت کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی لطیف صنعتوں، عجیب و بدیع فعلوں اور بکثرت لطائف کو دیکھا ہے اور اس پر غور و فکر کیا ہے. ان کا از خود ہونا محال جانا، انہوں نے ہر چیز کے اندر حدوث کی علامتوں کو موجود پایا. لامحالہ کوئی فاعل ایسا چاہیے جو ان کو عدم سے وجود میں لائے. مطلب یہ کہ خدا ہی کی وہ ذات ہے جس نے اس جہان، زمین و آسمان، چاند و سورج، خشکی و تری، پہاڑ و صحرا کو وجود بخشا، اور اسی نے ان سب کو حرکت و سکون، علم و نطق اور موت و حیات کے ساتھ پیدا فرمایا. لہذا ان کے لیے کوئی بنانے والا اور پیدا کرنے والا لازمی ہے، اور یہ سب 2 یا 3 بنانے والوں سے مستغنی ہے. وہی ایک بنانے والا، کامل، حی، قیوم، قائم، قادر، مختار، اور ہر ایک شیخ سے، ہر ایک شریک سے، ہر ایک چیز سے بے نیاز. جو کوئی فعل ایک فاعل سے مکمل نہ ہو تو مزید فاعلوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی ایسا فعل ہی نہیں جو ناممکن ہو. وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے. لامحالہ بلا شک و شبہ اور علم الیقین سے جاننا چاہیے کہ ایک ہی صانع اور فاعل ہے. اس مسئلہ میں سنویوں نے نور و ظلمت کے اثبات میں ہم سے اختلاف کیا، مجوسیوں نے یزدان اور اہرمن کے اثبات میں اختلاف کیا، نیچریوں نے طب و قوت کے اثبات سے اختلاف کیا، نجومیوں نے 7 ستاروں کے اثبات کے ساتھ اختلاف کیا، اور فرقہ معتزلہ نے تو بے شمار خالقوں اور صانعوں کے اثبات کے ساتھ اختلاف کیا. ان سب کے رد کے لیے مختصر مگر جامع و مکمل دلیل بیان کر دی گئی ہے.